السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جو حضرات معذور نہیں ہیں وہ صف اول میں تشریف لے آئیں. آ جائیں. انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آج کسی موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں. ہم سب جمع کس لیے ہیں؟ نماز جمعہ کے لیے. اور آج میں نے نماز جمعہ ہی کے موضوع کو، عنوان کو انتخاب کیا ہے. اور انشاءاللہ بہت اہم باتیں اس جمعے کے دن کے تعلق سے آئے گی جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ فائدہ دے گی، لیکن شرط ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ سنیں. بزرگان محترم، عزیزان گرامی اور نوجوان دوستو، یہ جو جمعے کا دن ہے، اس جمعے کے دن کی کیا فضیلت ہے، اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی صحیح شناخت اور صحیح پہچان ہمیں اب تک نہیں ہے.
رب کعبہ کی قسم، اگر اس کی پہچان آج دنیا کے مسلمانوں کو ہو جائے اور اس کی صحیح پہچان کر لے تو پھر وہ جمعے کے دن کو معمولی نہیں سمجھے۔ آج جو مسلمانوں نے اس جمعے کے عظیم دن کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صحیح پہچان نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اذان کب کو ہو گئی ہے، ابھی تک جامعہ مسجد کی صفیں خالی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جمعے کی ابھی ان کو صحیح پہچان نہیں ہے۔ میں صحیح دن سے کہہ رہا ہوں، جس دن وہ جمعے کی حقیقت کو جان لے، وہ ساری کی ساری خرید و فروختوں کو لات مار دے اور صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک ایک بات سنیں جو میں آپ حضرات کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک لمبی حدیث میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے چلا ہوں، اور میں حدیث کا مفہوم ہی بتاؤں گا، اس لیے کہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، اور اس آئینے کے بالکل بیچ میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ ہاتھ میں آئینہ تھا، جو ہم چہرہ دیکھتے ہیں آئینہ کے سامنے، وہ ایک آئینہ تھا، اور اس آئینے کے بالکل بیچم بیچ ایک سیاہ نقطہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امی سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ جو تمہارے ہاتھ میں آئینہ ہے اور اس آئینے کے بیچم بیچ میں بالکل ایک سیاہ نقطہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ سیاہ نقطہ یعنی سیاہ دھبا تھا۔ اس کے بارے میں پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آئینے کے بالکل بیچ میں سیاہ دھبا ہے، سیاہ نقطہ ہے، یہ مزید ہے۔ یہ کیا ہے؟ مزید ہے۔ مزید کے معنی ہیں زیادتی کے، زیادتی کے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، مزید کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر، یہ مزید ایک جنت کا میدان ہے۔ یہ مزید جنت کا ایک میدان ہے، اور جنت کے بالائی حصے میں یہ میدان ہے۔ جنت کے بالکل اونچے منزل پر یہ میدان ہے، بالائی حصے میں یہ میدان ہے، جسے یہاں کی دنیا میں یعنی اخروی زندگی میں ان کو یوم مزید کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا میدان ہے کہ اس میدان کے اندر جو گھاس ہے وہ بھی بالکل سفید ہے، جو درخت ہے وہ بھی بالکل سفید ہے، اور سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا سفید ہے۔
اور یہ یوم مزید جو ہے جنت کے جو 100 درجے ہیں جنت کے بالکل بالائی حصے پر ہے، یعنی عرش کے نیچے، اور جنت جو 100 جنتیں ہیں اس کے بالکل بیچ یہ میدان۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ میں 1000 برس تک اس میں گھوما، 1000 برس سے میں یہاں پر ہوں اور اس میں چکر لگا رہا ہوں، لیکن میں پورے میدان کو ابھی تک گھوم نہیں سکا۔ یہ اتنا لمبا میدان ہے کہ میں سال برس گھومتا رہا، ابھی تک میں پورے میدان کو گھوم نہیں سکا۔ کون بول رہے ہیں؟ یہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ آپ ان کی لمبائی جانتے ہیں کتنے قد کے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لمبائی آقا علیہ السلام نے یہ بتلائی ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو جائیں تو ان کا سر آسمان کو جا کے لگ جاتا ہے۔ اتنے لمبے ہیں، اتنے چوڑے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک جو ہے ان کے بدن کے حصے جو ہے چھپا دیتے ہیں۔ پوری فضا کو، مشرق کہاں ہے، کہاں سورج نکلتا ہے، کہاں مغرب ہے، ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان کی بدن کی وجہ سے مشرق اور مغرب چھپ جاتا ہے، اور ان کی لمبائی زمین میں کھڑے ہو تو ان کا سر آسمان کو لگ جاتا ہے۔ وہ بول رہے ہیں کہ میں نے میدان مزید میں برس گھوما، ابھی تک گھوم نہیں سکا۔ یہ وہ میدان جس کو یوم مزید کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی یوم مزید ہے جس یوم مزید میں اللہ کا دربار لگے گا۔ یہ ایسا میدان ہے کہ اللہ رب العزت کا دربار آخرت میں جنتیوں کے لیے ہر ہفتے میں ایک دربار لگے گا، اور وہ دربار جو لگے گا وہ جمعے ہی کے دن کو دربار لگے گا۔ وہ جو دن ہوگا وہ جمعے ہی کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے جنتیوں کو ہر ہفتہ یعنی جمعے کے دن میں اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ وہ کون سا دن؟ جمعے کا دن۔ حضرات علماء اکرام آگے فرماتے ہیں کہ اس دربار میں جو ترتیب درباری کی لگائی جائے گی، جو سیٹیں لگیں گی، جو کرسیاں لگیں گی، وہ کس طرح سے ہوں گی؟ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو پہلی کرسی لگیں گی وہ تھوڑی سی نیچے ہو کے لگائی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد کی جو کرسی ہوگی تھوڑی اونچائی پر کرسی ہوگی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ آگے کی کرسی تھوڑی نیچے رکھی جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے کی جو کرسی ہے تھوڑی سی اوپر رکھی جاتی ہے۔ اس کو آپ اگر اچھی طرح سے سمجھنا چاہیں تو آپ نے کبھی کرکٹ کا میدان دیکھا ہوگا جو لوگوں کو بٹھاتے ہیں دکھانے کے لیے، تو وہاں پر جو کرسیاں رکھی گئی ہے وہ اسی طرح کی رکھی گئی ہے تاکہ پیچھے والا آگے کے اسٹیج کو صحیح طور پر دیکھ سکے۔ تو وہاں پر بھی اسی طرح اسٹیج اللہ تعالیٰ لگائیں گے
کہ پیچھے والا دیکھنے میں کوئی ان کو دشواری نہ ہو کہ آگے والا کوئی حائل ہو جائے، پردہ ہو جائے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت جنتیوں کے اسٹیج لگائیں گے. جو کرسیاں لگیں گی، کرسیوں کے لگنے سے پہلے اللہ رب العزت سارے نبیوں کی منبر کو رکھیں گے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، سارے نبیوں کے منبر لگیں گے، اور بتایا گیا کہ وہ گول دائرے میں لگایا جائے گا. وہ میدان بھی گول ہے، جیسا کہ میدان گول ہوتا ہی ہے، تو کناروں سے پہلے جو ہے کرسیاں لگیں گی، اور ان کرسیوں سے پہلے منبر لگیں گے. کن کے؟ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور ان منبروں کے پیچھے اپنے اپنے نبیوں کی امت کی کرسیاں لگیں گی. کیا؟ کن کے پیچھے کرسیاں لگیں گی؟ امت کی اپنے اپنے نبیوں کے پیچھے کرسیاں لگیں گی. اور یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات بتلا دیتا ہوں کہ جن حضرات کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہوگی، جن لوگوں کو اپنے دین سے جتنی محبت ہوگی، اس محبت کی وجہ سے، اس لگاؤ کی وجہ سے اتنے ہی قریب اپنے نبیوں کے قریب میں کرسیاں ان کی لگیں گی. اور حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو صف اول میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی کرسیاں اللہ رب العزت نبیوں کے بالکل جشن میں کرسیاں لگائے گی. یہ فضیلت صف اول میں بیٹھنے والوں کی ہے. وہ لوگ محروم القسمت ہیں کہ زمانہ گزر گیا، آج تک ان کو جمعے کے دن صف اول نصیب نہیں. بہت اہم موضوع پر میں آج حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ کی کانوں نے یہ باتیں بہت کم سنی ہوں گی. ان لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے اپنے نبیوں کی کرسیوں کے بالکل جشن جو ہے جگہ نصیب کریں گے، جو جمعے کے دن صف اول میں بیٹھیں گے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. میں آپ لوگوں کی قدر کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں کہ آپ لوگ صف اول میں بیٹھنے والوں میں شامل ہیں. اسی لیے اگر میں آپ حضرات سے کہوں کہ آئیے آگے صف میں بیٹھیے، تو کبھی برا نہ مانیے گا. یہ فضیلت میں آپ حضرات کو دلانے کی غرض سے کہتا ہوں کہ آئیے آگے صف میں، جو معذور اور کسی طرح کی مجبوری نہیں ہے. آپ لوگ بڑے نصیبے والے ہیں. تو اپنے اپنے نبیوں سے جتنی محبت ہوگی، لگاؤ ہوگا، اور جمعے کے دن صف اول میں جو لوگ دنیا میں بیٹھے ہوں گے، ان کو اپنے نبیوں کے بالکل قریب میں جگہ نصیب ہوگی. تو ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ اپنے نبی کی قربت نہ چاہے؟ ہر ایک کی چاہت ہے کہ نبی کی بالکل قریب قریب ہمیں جگہ دے دے. آج نوجوان اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. آج کرکٹ کے میچ کو دیکھنے کے لیے 6 مہینے پہلے، 1 سال پہلے جو ہے بک کرا لیتے ہیں ان سیٹوں پر بیٹھنے کے لیے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ پیچھے دیکھنے سے مزہ نہیں آتا. آج ہماری آنکھیں ان چیزوں سے غافل ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بالکل یقینی ہیں. ہماری آنکھیں دیکھ کر بھی جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی کہی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے یوم مزید میں اللہ رب العزت جنتیوں کے لیے دربار لگائے گا. اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو بنایا ہے 6 دن کے اندر بنایا ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو کائنات بنائی گئی ہے اللہ نے کتنے دن میں بنائے؟ تو اگر آپ نے جمعے کے بیان میں کبھی سنا ہوگا، بیٹھا ہوگا، تو آپ برجستہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے 6 دن میں تیار کیا.
اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ 6 دن میں جو تیار کیے پہلا دن کون سا تھا؟ تو آپ برجستہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتوار کے دن سے یہ کائنات سجانا شروع کی۔ اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، یہ 6 دن میں اللہ نے کائنات کو سجایا۔ جمعے کا دن اللہ رب العزت نے یوم مزید کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ یہ جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے، اتنا بابرکت دن ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کے یوم مزید کو دنیا کے اندر جمعے کے دن کو نمونے کے طور پر بتلایا ہے کہ یہ یوم مزید کا نمونہ ہے جو دنیا میں ہم جمعے کا دن دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ 6 دن کے اندر اللہ نے یہ کائنات سجا دی، بہت لمبا موضوع ہے لیکن بہت مختصراً میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے 6 دن میں جب تیار کر دیے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے ساری دنیا سے مٹی اکٹھا کی، اللہ نے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھا کی، اور جمعے کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری طرح مکمل تیار کر لیے۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ جمعے کے آخری ساعت میں، جمعے کے دن کی جو آخری ساعتیں ہیں، آخری گھڑی ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ آخری گھڑی ہے کس کا؟ جمعے کے دن کا۔ آخری گھڑی میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں پیدا کر دیا۔ اسی لیے یہاں پر حضرات علماء کرام نے فرمایا اور لکھا ہے کہ جمعے کے دن کی جو آخری ساعت ہے، اس کی جو قدر اور اہمیت ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کی جو آخری ساعتیں ہیں، غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں انسان جو بھی دعائیں کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت کو غنیمت سمجھو، ایسے نہ گنوا دو۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ بس جمعہ ختم ہوا، بس کون سا وقت آ رہا چھوڑو، کوئی مطلب نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو اس آخری ساعت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ مہمان کو بلانے سے پہلے، بھیجنے سے پہلے سارا انتظام کر دیا اللہ نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابھی نہیں بھیجے تھے، اس سے پہلے اللہ نے آسمان کو بنایا اور بتایا کہ یہ آسمان چھت ہے۔ زمین کو پیدا کر دی اور کہا کہ یہ زمین فرش ہے۔ پھر اس کے بعد زمین کو تیار کرنے کے بعد آسمان میں اللہ نے چراغ لگا دیے، سورج اور چاند، اور اسی طریقے سے ستارے، یہ کمکمے، یہ چاند لگا دیے تاکہ مہمان کے آنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ اندھیرا پن محسوس کرے۔ پورا نظام اللہ نے پہلے تیار کیا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے کا رہتا ہے تو سارا نظام اور سارا انتظام ہم پہلے کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ کوئی تکلیف نہ۔ یہی نظام اللہ نے پہلا بنایا اور اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت جنتیوں کو یوم مزید کے دن جب بلائیں گے تو حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ جنتیوں کو جب وہاں پہنچائیں گے تو جنتی کس طرح پہنچیں گے؟ حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کوئی جنتی تخت ہوا پر سوار ہو کر اس میدان مزید میں پہنچیں گے، یعنی
ہوا پر سوار ہو کر وہاں پہنچیں گے، کوئی بہترین سواری پر جو ہے وہاں پر پہنچیں گے، تو اعلیٰ اعلیٰ سواریاں ہوں گی اور وہاں پر یوم مزید میں سب کے سب پہنچ جائیں گے۔ پہنچنے کے بعد وہاں پر اللہ رب العزت کی تجلی اترے گی، رحمتیں اتریں گی، تو سارے کے سارے جنتی یوں محسوس کریں گے کہ اللہ کی تجلیات اتر رہی ہیں، اور ان تجلیوں کی وجہ سے جنتیوں کے دل و دماغ میں ایک معرفت حاصل ہوگی، اللہ کو پہچاننے کی۔ اور حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے اوپر جتنے پردے حائل ہیں وہ تمام کے تمام پردے جو آڑ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، صرف ایک پردہ اللہ کے اوپر رہ جائے گا۔ لیکن انسان جو مسلمان ہے، جو جنتی ہے، جو جنت میں رہ کر وہاں پر پہنچا ہے دربار خداوندی میں، یعنی جہاں پر دربار لگا ہے یوم مزید میں، تو اللہ رب العزت کو پہچاننے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کی حالت ایسی ہے کہ نہ تو اللہ کی کوئی جہت ہے کہ ایک ہی سمت میں اللہ رب العزت ہے، اور نہ ایسی حالت ہے کہ اللہ رب العزت کے جسم ہے، بس اللہ کی ایک شان ہوگی اور سارے کے سارے جنتی اللہ کو دیکھیں گے، تجلیات سے بہرور ہوں گے، تجلیات خود محسوس کریں گے جنت۔ اس وقت اللہ رب العزت سارے کے سارے جنتیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ سلونی ما شئتا، ایک عام خطاب ہوگا اللہ کی طرف سے کہ بتاؤ اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہر جنتی ایک دوسرے کی طرف تاکیں گے کہ بھائی سب کچھ تو اللہ نے دے دیا، اب کیا بات ہے؟ ایک دوسرے کی طرف تاکیں گے، جھانکیں گے، تو سب کے سب کہیں گے یا اللہ آپ کی رضا کی ابھی ہماری ضرورت ہے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اس وقت کیا جملہ کہیں گے؟ اے سارے کے سارے جنتیوں، اگر میں راضی نہیں ہوتا تو اس مقام تک تم کیسے پہنچتے؟ میں راضی ہوں تبھی تو اس مقام تک تم پہنچے ہو جنتیوں۔ اے جنتیوں، جنت کے بالا خانوں میں تم تھے، اور پھر مزید یہ کہ میں نے یوم مزید کا دن تمہیں عطا کیا، اپنے دربار میں بلایا، یہ رضامندی کی تو دلیل ہے۔ میں تو تم سے ابد الآباد تک اب راضی ہوں، ہمیشہ کے لیے اب تم سے راضی ہوں۔ تو پھر پوچھیں گے اور کون سی چیز ہے؟ اب سارے کے سارے لوگ جو ہے علماء کرام کی طرف نظر دوڑائیں۔ حضرات علماء کرام سب کے سب مل کر کہیں گے کہ اے جنتیوں، ہاں ہم سب مل کر ایک تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ایک چیز کی ضرورت اب بھی باقی ہے، اور وہ چیز ہے دیدار خداوند کی، یعنی اللہ رب العزت کا جمال مبارک دیکھنا، یہ باقی ہے۔ یہاں پر حضرات علماء کرام نے ایک پوائنٹ کی بات یہ لکھی ہے کہ جو علم ہے اس میدان میں بھی دو چیزوں کی ضرورت انسان کو رہ جائے گی، ایک علم اور ایک علماء کی حاجت۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت لامحدود ہے، اسی طریقے سے اللہ کا علم بھی لامحدود ہے۔ انسان علم کتنا ہی سیکھ لے تب بھی وہ علم کی انتہا کو پہنچ نہیں سکتا۔ جیسا اللہ رب العزت لامحدود ذات ہے، اسی طریقے سے اللہ کی یہ جو صفت ہے علم، یہ بھی لامحدود ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول
فرمایا، ایک جملہ فرمایا کہ جو میں علم پڑھنے لگا، علم کے مقام کو پہنچنے لگا، جیسے جیسے میں مقام کو پہنچتا رہا مجھے یوں محسوس ہوتا رہا کہ میری عقل نے ابھی تک یہاں پہنچی ہی نہیں۔ علم کے اگر کروڑوں درجے ہو، کروڑوں درجے حاصل کر لے، تب بھی جو ہے علم اور بھی آگے ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے جیسے میں نے علم سیکھا، ادب سیکھا، مجھے اور محسوس ہوا کہ ابھی میری عقل میں یہ کمی ہے کہ ابھی میں اور مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اس وقت علم کی بھی ضرورت رہ جائے گی اور علماء کرام کی بھی ضرورت رہ جائے گی۔ لیکن آج افسوس ہے کہ حضرات علماء کرام سے لوگ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں۔ ارے کیا ضرورت ہے، ہم تو علماء سے بے نیاز ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ رب العزت نے فرمایا جو امام، جو خطیب اس منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے، یہ گویا کہ امام اور خطیب اللہ کا نائب بن کر خطاب کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا نائب بن کر خطاب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ جتنے خطبے دنیا میں پڑھے جائیں گے، دیے جائیں گے، ان خطبوں کو جمع کیا جائے گا اور یہی نمونہ یوم مزید میں اللہ رب العزت دہرائے گی۔ دنیا کے اندر جتنی جامعہ مسجدیں ہیں اور جتنے خطبے ہیں، ان تمام کے تمام کو اللہ رب العزت مجموعوں کی شکل میں کل اس میدان مزید میں جمع کریں گے اور یہی نمونہ وہاں پر دکھائیں گے۔ گویا کہ اس نمونے کو اللہ رب العزت نے جمعے کے دن میں دنیا میں نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب کون نہیں چاہے گا کہ دیدار خداوندی آخرت میں اللہ کی کرے، ہر ایک کی خواہش ہے۔ اسی لیے یہاں پر حضرات علماء اکرام نے فرمایا یہ جو جمعے کے دن خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے کو عام خطبوں کی طرح نہ سمجھا کرو، عام خطبوں کی طرح اس خطبے کو نہ سمجھا کرو۔ عام خطبے جو ہوا کرتے ہیں، جیسے جلوس ہوتے ہیں، جو امام، جو خطیب خطابت کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، تو اس خطبے کی الگ اہمیت ہے اور اس خطبے کی الگ اہمیت ہے۔ اس خطبے میں اگر آپ آپس میں کسی سے بات کریں تو بات کرنا جائز ہے، لیکن اس خطبے میں جمعے کے دن جو خطبہ دیتا ہے امام یا خطیب، اس خطبے کے دوران اگر آپ بات کریں گے تو آپ کا بات کرنا، آپ کا کلام کرنا، آپ کا سلام اور کلام کرنا سب کے سب ناجائز۔ یہ کلام کرنا، سلام کرنا تو بہت دور کی بات، احادیث مبارکہ میں یہاں تک بات آئی ہے کہ اگر چٹائی اور حسیر جو بچھائی گئی ہے، ان حسیروں میں جو چھوٹے چھوٹے تنکے ہیں، ان تنکوں کو اس طرف کرنا، اس طرف کرنا، یا کوئی کنکر پڑا ہوا ہے اس کنکر کو ادھر سے ادھر کر رہے، یہ سب کے سب بھی لغو ہے۔ امام جب خطبہ دے رہا ہوتا اس خطبے کے دوران وہ بھی کرنا ناجائز۔ آپ نے سمجھا کتنا اس خطبے کی اہمیت ہے؟ عام خطبوں سے اس خطبے کی بہت اہمیت ہے۔ اور حضرات علماء کرام نے یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی بات لکھی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ جو مصلی امام کے خطبے کے دوران امام کو دیکھتا رہے گا، اپنی نظر اس کی نظر پر رکھے گا، اس کے چہرے پر اور اس کے حلیے پر، اس کے خطبے کی طرف، اس کی زبان کی طرف رکھے گا، کل قیامت کے دن، آخرت کے میدان میں، یوم مسید میں جس دن اللہ کا دربار لگے گا، اسی طرح اللہ رب العزت جس طریقے سے دنیا میں اس نے امام سے امام اپنی نظر رکھی خطبے کے دوران، کل قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار بھی نظر سے نظر ملا کر اس شخص کو کرائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ امام خطبہ دیتا ہوتا ہے، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے منڈی نیچے کر کے رکھتے ہیں،
یا پھر ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. یہ سب کے سب غفلت کی بات ہے. میں نے کہا کہ جس دن مسلمان کو جمعے کی فضیلت سمجھ میں آ جائے گی وہ کبھی جمعے کو ناغہ نہیں کرے گا اور جمعے کے دن صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا. اور اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی ہے کہ جو انسان بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی طبعی ضرورت کے 3 جمعے چھوڑ دے، یہ بہت ہی ڈر کی بات ہے کہ اسے کبھی زندگی میں جمعہ ہی نصیب نہ ہو. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں کہ کتنے جمعے ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات حضرات علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ یہ فضیلت جو صف اول میں بیٹھنے والے ہیں اور اللہ کا دیدار بالکل آمنے سامنے کرنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خطبے سے پہلے آ جائے مسجد کے اندر. جب امام اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے خطبے کے لیے، خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں حضرات علماء اکرام نے فرمایا ان کو کوئی فضیلت نہیں ملی ہے، بس ان سے فرض ادا ہوا ہے جمعے کا، فضیلت اس کو کوئی نہیں. فضیلت انہی لوگوں کو ہے جو عربی خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں جمع ہو جائے، انہی کے لیے فرشتے جو ہیں رجسٹر لے کر کھڑے ہیں. اور جو بعد میں آنے والے ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد، وہ سب کے سب سے صرف فرض ادا ہوا، فضیلت ان کو جمعے کی کوئی نہیں. یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہم جمعے کے دن کو، جس جمعے کو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت دی ہے کہ اسی جمعے کے دن کو کل یوم مزید میں اپنا دربار سجائے گا، اور اس دربار کو اس طرح سجائے گا کہ وہ جمعے کے حالات کو دیکھ کر اللہ رب العزت لوگوں کو اپنا دیدار نصیب کرے. تو ضرورت ہے کہ ہم جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھیں اور صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کریں، تاکہ جمعے کے دن جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے ان تمام کی تمام فضیلتوں سے ہم بہرور ہوں اور ان تمام کی تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم.